الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب علما کما ربیانی صغیرا رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج ہمارا لیکچر نمبر ہے 18 اور لیکچر کا عنوان ہے شیعہ ذاکر کا قرآن کی خود ساختہ تفسیر۔ ہم آپ کو دکھائیں گے آج کی اس ویڈیو میں کہ کیسے ذاکر جو ہے آصف رضا علوی سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 اور آیت نمبر 9 کی تلاوت کرتا ہے، پھر اس کی خود ساختہ تفسیر بیان کرتا ہے، اور اس کی تفسیر ایسے بیان کرتا ہے کہ جو پہلے کسی نے نہ بیان کی ہے۔ پہلے آئے ہم آپ کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ شیعہ جو محدثین ہیں، مفسرین ہیں، مترجم ہیں، انہوں نے کیا اس کا معنی کیا ہے۔ آئے آپ ویڈیو دیکھیں۔ وقت کے دن ہے امام کے ظہور کا، روز جمعہ امام کے ظہور کا دن ہے۔ اور ایک بات آئمہ سے بھی مروی ہے اور عارفین نے بھی اسے لکھا کہ جمعے والے دن عصر کے وقت مومن کا دل پریشان رہتا ہے۔ معصوم سے روایت ہے کہ جو حقیقی مومن ہوگا وہ بروز جمعہ بوقت عصر پریشان ہو جائے، غمگین ہو جائے، کیونکہ روز شہادت بھی ہے، روز ظہور بھی ہے، اس لیے کہ مومن پریشان ہو جاتا ہے کہ آج بھی مالک کا ظہور نہیں ہوا۔ اللہ نے قرآن میں جو جمعے کی طرف بلانے کا حکم دیا ہے، یہ مولویوں نے ترجمہ کر دیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے نماز جمعہ کی طرف دوڑو۔ معصوم کا حکم ہے جمعہ ہمارے آخری بیٹے کا نام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جب تمہیں مہدی بلائے تو مہدی کی طرف دوڑو، خرید و فروخت بند کرو۔ خرید و فروخت سے مراد یہ نہیں ہے کہ دکان سے کوئی چیز لے رہے ہو تو اٹھ کے آ جاؤ، نہیں، وذر البیع، بیعت ترک کر دو، جس کی بھی بیعت میں ہو چھوڑ دو، فوراً ہر اطاعت کو چھوڑ کے معصوم کی اطاعت میں آ جاؤ۔ ترجمے ہی مولویوں نے تبدیل کر دیے، معنی ہی قرآن کے تبدیل کر دیے۔ جمعے کا خطبہ سوائے معصوم کے کوئی نہیں دے سکتا، سبحان اللہ، کوئی بھی بندہ نائب معصوم بن کے امام کی جگہ پہ خطبہ نہیں دے سکتا۔ نماز جمعہ کے لیے حکم ہے کہ ظہرین میں سے ایک نماز کو اختیاری چھوڑ کے آپ جمعے کو پڑھیں۔ کیسا شیعہ ہو پھر، کیسے مسلمان ہیں کہ جو اللہ نے واجب کی ہے اسے ترک کر دیا ہے اور جو اختیار میں رکھی ہے اسے ادا کر دیا ہے۔ لہذا جمعہ امام کے ظہور تک تاخیری عبادت میں سے حرام نہیں ہے مذہب شیعہ میں، لیکن جب تک امام کا ظہور نہیں ہو جاتا تب تک جمعہ نماز کو چھوڑ کے اختیار کے ساتھ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ باتیں بالکل اگر پریشان کن بھی ہوں یہ معصومین کی حدیثوں سے۔ 7ویں امام نے قید خانے میں چیزوں کو ساقط کر دیا، کیونکہ دشمنان آل محمد نے نماز جمعہ کو استعمال کیا تھا آل محمد کے خلاف۔ مولا امیر المومنین کے دور میں جو سب سے زیادہ مولا پہ سب و شتم ہوا تھا وہ نماز جمعہ کے وقت میں ہوا۔ نماز جمعہ میں یہ باقی نمازوں میں نماز کو ترک کروا دیتے، ایک مرکزی جگہ پہ نماز کرواتے اور وہاں پہ آل محمد کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا جاتا۔ اور امام ہر دور میں قید خانے میں تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قید خانے میں یا لوگوں کا رش جا رہا تھا، امام نے قید خانہ کے دروغہ سے کہا یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مولا یہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں۔ مولا فرمایا خدا ان پہ لعنت کرے، یہ حق کے امام کو چھوڑ کے غیر کی اطاعت میں جا رہے ہیں۔ انہوں نے امام حق کی پیروی کو چھوڑ دیا اور یہ غیر کی اطاعت میں جا رہے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا یہ امام کی اطاعت میں۔ جمعے والے دن حکم ہے شیعوں کے لیے دعائے عہد کو پڑھو، دعائے عہد جمعے والے دن پڑھو۔ دعائے عہد امام زمانہ سے ایک وعدہ ہے
کہ مالک میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیری بیعت میں ہوں، میں تیرے اقرار میں ہوں۔ شیعہ مذہب آسان مذہب نہیں، مولوی کے پیچھے چلنے کو شیعت نہیں کہتے، مولا کے حکم پہ اطاعت کرنے کا نام۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ نمازوں میں لطف پیدا کرو، عبادتوں میں لطف پیدا کرو۔ عبادتوں میں لطف تب آئے گا جب عبادتوں کی روح سے تم واقف ہو جاؤ۔ جیسا کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، یہ ویڈیو ذاکر آصف رضا علوی صاحب جو ہے، اس میں انہوں نے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 تلاوت کی، اور تلاوت کرنے کے بعد اس کی تفسیر بیان کی۔ آئے ہم پوچھتے ہیں رب کے قرآن سے، رب کے فرمان سے، کہ اللہ رب العالمین خالق کائنات، خالق اہل بیت نے کیا ہمیں کہا اس آیت میں، اور کیا اس آیت کا مقصد ہے ہمیں بتانے کا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جب، نودیا پکارا جائے، بلایا جائے، ندا دی جائے، کس چیز کے لیے؟ الصلاۃ، نماز کے لیے، من یوم الجمعہ، جمعے کے دن، فاسعوا، دوڑو، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے طرف، وذروا البیع، تجارت، اپنے کام کاج تمام چھوڑ کر، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو جانتے ہو۔ اور ذاکر علامہ جو ہے آصف رضا علوی، یہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ جی اے ایمان والو، توڑو، جمع ہو جاؤ، کس طرف؟ یہ جو جمعہ ہے یہ ہے امام کے ظہور کا دن، اور اس میں آپ دوڑو، کس لیے؟ سب کی بیعت توڑ کر جو ہے وہ آ جاؤ اور امام کی بیعت کر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ وہ اللہ کے بندے، وہ اللہ کے مخلوق خدا، یہ دیکھ کہ اللہ تو اس میں کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے، اور نماز کا ذکر ہی نہیں ہے، جمعے کے دن جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے تو تم دوڑو نماز کی طرف۔ دوڑنے کا مقصد یہ نہیں کہ بھاگو، اللہ نے یہ نہیں حکم دیا کہ بھاگو، بھاگنے کا مطلب ہے اہتمام کے ساتھ جمعے کی دن، جمعے کی تیاری کر کے اپنے بڑے اہتمام کے ساتھ مسجد میں چل کر آؤ۔ اور جو وذر البیع، تمام معاملات، تمام کام چھوڑ کر آپ مسجد میں آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ مقصد کیا ہے اس آیت کا؟ مقصد یہ ہے کہ مدینہ کے گرد و پیش کے لوگ جمعہ کے دن مدینہ میں تجارت کی غرض سے آتے تھے اور اپنا مال تجارت فروخت کرتے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی اس میں خرید و فروخت اور تمام معاملات میں حصہ لیتے تھے۔ اور یہ جمعہ کی نماز کی فرضیت تو اس سے پہلے ہی ہو چکی تھی، مگر کیا تھا کہ یہ ایک اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو اہتمام کرے۔ 4 رکعت کی جگہ جمعے کے دن 2 رکعت نماز پڑھائی جائے، اور 2 رکعت کی جگہ خطبہ دیا جائے۔ اب ہوا کیا؟
ہوا یہ کہ ذاکر جو ہیں آصف رضا علوی اپنی من گڑت تفسیر بیان کرتے ہیں جس کا کوئی سر نہ پاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں سورہ جمعہ میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پس جب تم فارغ ہو جاؤ نماز سے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور یاد کرو اللہ کو کثرت کے ساتھ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی لازمی آپ جو ہے نماز کے فوراً بعد تجارت پر نکل جائیں اور پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اس کا مقصد یہ نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ نماز ادا کریں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے جو کام کاج ہیں اس میں آپ چلے جائیں، اس میں مشغول ہو جائیں اور اللہ کو یاد کریں اور اللہ کا ذکر بیان کریں۔ اور جو ذاکر صاحب ہیں آصف رضا علوی، وہ خود گھڑی گڑائی تفسیر بیان کرتے ہیں اور بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جی یہ ایمان کے ظہور کا دن ہے، یہ جو ہے وہ جمعے کا دن نہیں ہے، اور اس کو صرف یہ اس سے وہ کرتے ہیں کہ سب کی بیعت توڑ دو اور امام کی بیعت کر لو۔ اس میں یہ کہا گیا، مگر ایسا نہیں ہے۔ قرآن ہمیں کچھ کہتا ہے اور یہ جو ذاکر ہیں آج کل کے جو ملا ہیں یہ خود ساختہ تفسیر گاڑی گڑا کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں، قرآن میں ایسا کوئی بیان نہیں، اور مکتبہ اہل تشیع کی کسی محدث مفسر معلم مترجم نے یہ ترجمہ نہیں کیا جو یہ ذاکر آصف رضا علوی بیان کر رہا ہے۔ میری آپ سے صرف یہ التماس ہے، یہ درخواست ہے کہ جب بھی کوئی ممبر پر آئے اور قرآن اور احادیث اور اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات بیان کرے تو ہمیں چاہیے کم از کم اس کی تصدیق کر لیں۔ ہم وہیں پر نعرہ حیدری نہ لگانا شروع کر دیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ نہ کہنا شروع کر دیں، بلکہ اس کو کہیں کہ بھائی یہ تفسیر آپ سے پہلے علامہ صاحب، مولانا صاحب، آپ سے پہلے یہ تفسیر کسی اور نے بھی بیان کی ہے، یا آپ کو یہ سمجھ آئی ہے اس کی قرآن کی کہ جو آپ ایسے تفسیر بیان کر رہے ہیں باقی سب کسی کو سمجھ نہ آئی جو یہ تفسیر آپ بیان کر رہے ہیں؟ 1450 سال ہو گئے تقریباً قرآن مجید کو نازل ہوئے، تو آج تک یہ تفسیر تو مکتبہ اہل تشیع میں سے کسی نے نہ کی، مگر یہ جو آج کل کے ذاکر اٹھے اور انہوں نے اپنی من گھڑت تفسیر بیان کرنا شروع کر دی اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا، اور ہمارے نادان دوست جو ہیں وہ بھی ان کے پیچھے لگ کر نعرے لگانا شروع کر دیے اور یہ کہنا شروع کر دیا نعرہ حیدری یہ وہ۔ یہ چیزیں سب غلط ہیں۔ پہلے ان کو پوچھیں، تصدیق تو کریں۔ کیوں تصدیق کریں؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ ہم سچوں کے ساتھ ہیں، ہم سچ بولنے والے ہیں، اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم سچوں کے ساتھ ہیں۔ جب ہم سچ بولنے والے ہیں اور سچوں کے ساتھ ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جو ممبر پر شخص آیا ہے ہم اس کی تصدیق کر لیں، اس کو پوچھیں، اس کو کہیں کہ بھائی اللہ کے بندے، اس ذاکر اور مولوی ہمیں کچھ تو بتا کہ یہ جو تو من گڑت تفسیریں بیان کرتا ہے، من گڑت قصے کہانیاں بیان کرتا ہے، یہ مکتبہ اہل بیت علیہ السلام سے ہے بھی کہ تو ہمیں قصے کہانیاں سنا کر اور نیاز لے کر اپنے گھر چلا جاتا ہے اور ہمارے بچوں کو اور ہماری قوم کو گمراہ کر رہا ہے۔
میری آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے، تعصب کی عینک اتار کر اور حق کو پہچان کر قرآن کی تفسیر یا قرآن کی آیت کا کوئی ترجمہ، کوئی تشریح بیان کرے تو اس سے کم از کم اس کا حوالہ اس سے یہ پوچھ لیا کریں کہ بھائی یہ آپ نے تفسیر کہاں سے پڑھی، یہ کہاں سے آپ نے قصہ لیا، اور پھر اس کی بات کی تصدیق کریں اور اس سے کہیں کہ آپ نے بے شک صحیح کہا، جب کہ وہ بات ٹھیک بھی نہیں ہوتی آپ نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہماری بات ہمارے مسلک کی آ گئی تو یہی صحیح ہے جو ہمارے مولوی ہمارے ذاکر نے بیان کر دی، باقی کچھ نہیں۔ میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ تصدیق کر لیا کریں۔ میں اپنی بات کا اختتام اس شعر پہ کرتا ہوں: محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو ایمان مکمل ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔